یہ مجالس ناصریہ میں ملفوظات کے بعد حضرت کے بیانات شروع ہو گئے ہیں اور ہم برکت کے لیے یہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ ایک نشست میں بیان مکمل نہیں ہوتا تو جتنی نشستیں ہو جائیں بیان کے لیے ایک بیان کو 2 یا 3 نشستوں میں مکمل کر لیا کرتے ہیں۔ آج 2009 میں سمندری کے سالانہ اجتماع میں حضرت نے بیان فرمایا تھا، وہ ہم نے پڑھنا ہے، شروع کرنا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے لے کے هم المفلحون تک۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسدک فقرک والا تفعل ملأت بیدک شغلا ولم اسد فقرک۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلے میں ایک مقدمہ عرض کرتا ہوں جس سے بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ جب دین نے اور حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی نبوت نے باقی رہنا ہے تو لا محالہ دین کا علم بھی اور عمل بھی باقی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام آئے ان کی نبوت محدود وقت اور محدود لوگوں کے لیے تھی، اس لیے ان کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ اکثر عملی معجزے تھے، علمی معجزے نہیں تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تک نبی کا وجود اس دنیا میں باقی رہا معجزہ بھی باقی رہا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عصائے کلیمی کا معجزہ جاری نہ رہا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے تھے، ایک معجزہ آپ کے عصا کا تھا۔ عصا کے ساتھ آپ نے بڑے بڑے کام کیے، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ بھی کیا، جب دریا میں راستہ چاہیے تھا تب بھی عصا مارا، اور جہاں پانی کی ضرورت پڑی تو پتھر پر عصا مارا اور چشمے جاری ہو گئے۔ لیکن ان کی زندگی تک یہ معجزہ رہا۔ تمام انبیاء علیہم السلام جب تک رہے ان کے معجزات رہے، جب وہ دنیا سے چلے گئے ان کے معجزات بھی چلے گئے، ان کی تاثیر بھی نہ رہی، اور جو تعلیم وہ دے گئے کیونکہ وہ خاص وقت کے لیے تھی، جب ان کا زمانہ ختم ہوا نئے نبی کی آمد ہوئی تو پہلے نبی کی تعلیم نہ رہی۔ گو یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ ہر نبی نے دین اسلام ہی پیش کیا۔ اصولی طور پر 3 ہی باتیں اللہ کی توحید، پیغمبر کی رسالت اور آخرت کا علم
پیغمبروں کے ذریعے مخلوق کو یاد دلانا ہر نبی کو ملی، جو دین کی اساس ہیں۔ یہ جو 3 تعلیمات ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، یہ تمام کے تمام نبیوں کی مشترکہ تعلیمات ہیں۔ ہر نبی نے ان 3 اصولوں کی دعوت دی ہے، توحید کی، رسالت کی اور آخرت کی۔ چنانچہ ہر نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ، یہی پہلا جز یہی تھا۔ شریعتیں اور جو کام ذمہ لگا تھا اس کا دائرہ کار مختلف تھا۔ شریعت لباس کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے بچے کا وجود چھوٹا ہو اس کا لباس بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ جسم کے بڑھنے سے لباس بدلتا ہے، طاقت کے آنے سے غذا بدلتی ہے۔ اسی طرح جب انسانی دماغ میں پختگی آتی گئی تو شریعتیں مختلف ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ انسانیت کا شعور اپنی معراج کو پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی حیثیت سے تشریف لائے اور آپ نے دین کو مکمل صورت میں پیش کیا اور فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ اپنے ماں بعد آنے والے کی خبر دیتے گئے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، کوئی کتاب، کوئی امت نہیں آئے گی بلکہ قیامت ہی آئے گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کے بھی سمجھایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے 2 انگلیاں، یعنی اتنی قریب ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام یہ ہے کہ آپ مکمل دین ہیں، یعنی جس دین کی ابتدا، آپ مکمل دین ہیں، دین کو مکمل کرنے والے ہیں، آپ مکمل دین ہیں، یعنی جس دین کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اس کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اب اس میں تبدیلی کوئی نہیں، اور آپ کا یہ اعلان کہ یہ قیامت تک باقی رہے گا خود ایک چیلنج ہے۔ یہ مقدمے کے طور پہ حضرت نے بات فرمائی ہے کہ دین باقی رہے گا، یعنی دین اسلام، اس پر علم، اس پر عمل بھی باقی رہے گا۔ پہلے ادیان کی یہ کامل شکل ہے، یعنی یہ ساری بحث جو ایک صفحے پہ میں نے پڑھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لائے وہ یوں سمجھیں کہ دین اپنی نشو و نما کی طرف تھا، جیسے چھوٹا بچہ اس کی گروتھ ہوتی ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر کڑیل جوان بن جاتا ہے، بالکل اسی طرح آدم علیہ السلام سے دین چلا، لیکن وہ اپنی ابتدائی شکل میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم کے دور میں آ کے دین، یعنی اللہ کو ماننے کے نظریات، یہ بالکل کامل شکل میں آ گیا۔ لوگوں، آج تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں، دین اسی شکل میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سچی ہوئی، جبکہ کوئی اور مذہب اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ یہ بات دوسرے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ عیسائیوں سے پوچھیں کہ کیا آپ کے پاس انجیل وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ یہودیوں سے پوچھیں کہ تورات وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ وہ کہیں گے نہیں، لیکن وہ یہ بات باور کرنے کو تیار نہیں، ان کے ذہن میں یہ بات آتی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت آج تک باقی ہے، قرآن کا ایک ایک حرف شوشہ وہی ہے جو آپ نے بتلایا تھا۔ یہ ان کی سمجھ سے بالاتر ہے، وہ نہیں سمجھتے، نہ سمجھتے ہیں نہ مانتے ہیں، لیکن اپنی کتابوں کے بارے میں ان کو یقین ہے کہ یہ وہ کتابیں نہیں ہیں جو ہمارے نبیوں پر، جن کو وہ مانتے ہیں، ان پر نازل ہوئیں۔ فقیر یہ عرض کرتا ہے کہ اس دین نے چونکہ باقی رہنا ہے تو اس سے 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک وہ کہ جس پر سب کی توجہ جاتی ہے، یہ مقدمہ اب مکمل ہوا ہے یہاں تک، اب جو بات حضرت فرمانا چاہ رہے ہیں وہ بات اب شروع ہو رہی ہے۔ اس دین نے چونکہ باقی رہنا ہے تو اس سے 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک وہ کہ جس پر سب کی توجہ جاتی ہے، اور دوسری جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی، اور اسی طرف فقیر توجہ دلانا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن دین کے باقی رہنے کے لیے یہی کافی نہیں
کیونکہ کتاب کے پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے والے اگر باقی نہ رہیں تو کیا کتاب باقی رہے گی؟ اس میں دو باتیں ہیں، ایک نبی کا علم باقی رہے، دوسرا ہر زمانے میں کچھ لوگ باقی رہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی امانت اپنے سینوں میں رکھتے ہوں اور اپنے زمانے کے لوگوں کو عمل کر کے دکھا دیں کہ یہ ہمارے پیغمبر کا دین ہے، عمل اس طریقہ سے کیا جاتا ہے اور اس پر عمل کرنے سے فلاں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ فرض کریں کہ اگر جماعت باقی نہ رہے تو کیا دین باقی رہے گا؟ تو یہ دو باتیں حضرت ارشاد فرمانا چاہ رہے تھے اس بحث میں کہ دین کے باقی رہنے کی بنیاد دو چیزیں ہیں، ایک علم یعنی قرآن مجید جس کی بنیاد ہے، دوسرا عمل یعنی علماء جس کے سرکردہ ہیں، سرخیل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی تو علم اٹھ جائے گا، یہ ایسے نہیں کہ قرآن باقی نہ رہے بلکہ یقبض العلم یقبض العلماء، علماء اٹھا لیے جائیں گے، علم نہ ہونے کے برابر ہوگا، اور جب قرآن کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا تو ایک وقت آئے گا کہ قرآن کے حروف بھی اٹھا لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کا محافظ میں ہوں، میں نے قرآن کے الفاظ کو صرف محفوظ نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، اس کا جمع کرنا، پڑھانا اور اس کا بیان کرانا بھی میرے ذمہ ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ جس کا لقب سلام القرآن، قرآن کی چوٹی ہے، علماء نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی جب ایک آیت نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 80,000 فرشتوں کی جماعت ساتھ آئی۔ ہر آیت کے لیے جو حفاظت ہوئی ہے قرآن مجید کی وہ اس انداز کے ساتھ ہوئی ہے کہ ہر آیت کے لیے 80,000 فرشتے ساتھ نازل ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اور کتنی غالباً میں نے یہ بات بھی سنی، حضرت نے اسے سنی کہ جو فرشتے حفاظت کے لیے آتے تھے پھر دوسری آیت کے لیے وہ فرشتے نہیں ہوتے تھے، پھر دوسرے فرشتے آیا کرتے، اور سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں، 286 کو 80,000 سے ضرب دیں، کتنے فرشتوں کی حفاظت میں یہ صورت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کتاب کا جو علم ہے، دین کا، اہل کتاب کا، ان لوگوں کا جنہوں نے اس سے ہدایت پائی کا تعارف کرایا۔ تیسرے رکوع میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس سے پہلے پیغمبر اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو بتایا کہ قرآن میں دے رہا ہوں، یہ محفوظ رہے گا، اس کی حقانیت اور صداقت میں کوئی شک بھی نہیں، لیکن جب یہ سنایا جائے گا تو اس کو سننے کے بعد 3 قسم کی جماعتیں وجود میں آئیں گی، ایک وہ جو اس سے ہدایت پائے گی، دوسری وہ جو دعویٰ کرے گی کہ ہم ایمان لائے لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائیں اور جھوٹ بولتے ہوں گے، انہوں نے نفاق کی چادر اوڑھی ہوگی، یہ زیادہ خطرناک ہوں گے، اور ان کے بارے میں اللہ نے پورا رکوع نازل فرمایا۔ اور تیسری قسم جو کہے گی کہ ہم نہیں مانتے، ان سب کا تعارف کرانے سے پہلے اللہ نے قرآن مجید کا تعارف کروایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دراصل جواب ہے اہدنا الصراط المستقیم کا، یعنی جو دعا بندے نے اپنے رب سے کی یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو تیرے مقبول بندوں کا ہے، جن پر انعام ہوا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب، اور جو گمراہ ہوئے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ راستہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس جملے کو سمجھنے کے لیے تھوڑی تفصیل کی ضرورت ہے کہ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی تو کیا کتاب تھی؟ جب یہ آیت نازل ہوئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو کیا قرآن مجید کتاب کی شکل میں تھا؟ تو قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا، سینوں میں چمڑوں، کاغذوں اور ہڈیوں پر موجود تھا، لیکن کتابی شکل میں نہ تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی صحابی، کاتب، کسی منکر نے اعتراض نہ کیا کہ کتاب تو ہے نہیں لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں شک نہیں، اس میں اعتراض ہو سکتا ہے، اور یہی اعتراض رافضی کرتے ہیں۔ ذالکہ کا اشارہ بعید ہے، اس میں ھذا الکتاب ہونا چاہیے تھا،
وہ کتاب جس میں شک نہیں ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ امام غیب کے پاس ہے، یہ ان کا اشکال ہے۔ یعنی جو رافضی اشکال کرتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا نا ذالک الکتاب، ذالک دور کے لیے اشارہ ہوتا ہے، وہ کتاب، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے امام کے پاس کتاب، اصل قرآن مجید ان کے پاس ہے، یہ نہیں ہے۔ ان کا اعتراض یہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اس کے دو سفر ہیں۔ ایک سفر اللہ جل جلالہ سے لوح محفوظ تک، یا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک کا سفر یکبارگی ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید میں آیا نا کہ ہم نے اسے ایک رات میں نازل کیا۔ تو ایک رات میں قرآن مجید اللہ کی طرف سے آسمان دنیا تک پہنچا، یہ پہلا سفر ہے قرآن مجید کا۔ اور دوسرا سفر پھر اس آسمان سے قلب محمد تک، پھر قلب محمد سے امت محمد کے سینوں تک، اور خلفائے راشدین کے دور میں قرآن کتابی شکل میں ہوا۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا سفر ہے۔ پہلا سفر اللہ کی طرف سے آسمان دنیا تک، دوسرا سفر آسمان دنیا سے امت تک۔ علم الہی جو ازلی و ابدی ہے، اس میں یہ بات مقدر تھی کہ جو کتاب میں بھیج رہا ہوں یہ کتاب بھی شکل میں امت محمدیہ کو ملے گی۔ شک کرنے والے شک کریں گے، اس لیے میں پہلے سے کہہ دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ اللہ کو علم تھا کہ اس نے کتاب بننا ہے، اس لیے کتاب ہی کہہ کے مخاطب کیا۔ اور اس میں صحابہ کی حجیت بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ کتاب کو قرآن مجید کو کتابی شکل میں وہ صحابہ کے دور میں کیا گیا، اور اللہ نے اسے پہلے ہی کتاب کہا۔ تو یہ صحابہ پر اللہ کا اعتماد تھا کہ جس چیز نے صحابہ کے دور میں کامل ہونا تھا، اللہ نے اسے اس نام سے حضور کے دور میں مخاطب کر دیا۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جلدی جلدی پڑھتے کہ مبادہ بھول نہ جائیں۔ اللہ نے فرمایا دین ہمارا ہے، ہم نے اس کو محفوظ رکھنا ہے، اور اس کے لیے پھر 3 وعدے فرمائے۔ ایک ان علینا جمعہ وقرآنہ، دوسرا فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، اور تیسرا ثم ان علینا بیانہ۔ یعنی ہمارے ذمہ ہے جو آیات آپ سنا رہے ہیں وہ صحابہ کے سینوں میں ہڈیوں چمڑوں پر ہے، اس کو ہم جمع کریں گے۔ شاہی محاورہ استعمال کیا، علینا ہم پر، پھر اس کی تلاوت کا انتظام بھی کرائیں گے، پھر اس کا بیان کرانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں وعدے حضور کے زمانے میں پورے نہیں ہوئے۔ نہ قرآن مجید حضور کے زمانے میں جمع ہوا، نہ قرآن مجید حضور کے زمانے میں ایک قرات پہ اکٹھا ہوا، نہ پھر اس کا پھیلاؤ حضور کے زمانے میں ہوا۔ اور تینوں وعدے خلفائے راشدین کے زمانے میں پورے ہوئے، وہ بھی اعلی ترتیب۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر کے اشارے پر، عمر کے کہنے پر، حضرت زید بن ثابت کو قرآن مجید جمع کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ ان علینا جمعہ، کیا ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، جمعہ ہم پر ہے اس کی ذمہ داری جمع کرنے کی، اور کر کون رہے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کس کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کی ایک آیت رہ گئی تھی، اور جمع کرنے کی شرط یہ تھی کہ قرآن کا جو حصہ لایا جائے اس کے ساتھ 2 گواہ بھی ہوں۔ ایک صحابی ایک آیت لے کر آئے اور ان کے پاس ایک گواہ تھا، حضرت زید بن ثابت نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر نے مجھے ایک کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر قرار دیا ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید لیا جا رہا تھا، آیات لی جا رہی تھیں، جو لے کے آتا اس کے ساتھ 2 گواہ، یعنی ایک وہ خود، ایک اور گواہ اس کے ساتھ چاہیے ہوتا تھا۔ اس ایک آیت پر حضرت خزیمہ کی گواہی ہے، اور معیار بنا تھا 2 گواہوں کا۔ ان کو حضور نے پہلے ہی 2 گواہوں کا درجہ دیا ہوا تھا۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 گواہوں کا جو درجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، کیوں دیا؟ حضور کا ایک
سودا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی اونٹ کی خریداری کا سودا ہوا، اور جس شخص کے ساتھ سودا ہوا کوئی دیہاتی تھا، بدو تھا، بعد میں وہ سودے سے مکر گیا، اور جب وہ سودے سے مکرا اور کہنے لگا جی گواہ لاؤ، اس وقت حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے گواہی دی کہ جی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سودا ہوا تھا۔ اب چونکہ اس کا مطالبہ تھا گواہ لے اور گواہ آ گیا، تو اب اسے وہ سودا پورا کرنا پڑا، وہ تو چلا گیا۔ پھر حضور نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، خزیمہ تم موجود تو تھی نہیں، تم نے گواہی دے دی؟ تو بڑا دلچسپ جواب دیا کہ اللہ کے نبی، ہم نے آپ سے سن کے اللہ کو مان لیا، یہ سودا تو چھوٹی سی چیز ہے۔ تو اس بات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر قرار دے دیا، اور وہ گواہی یعنی قرآن مجید کی جب جمع ہو رہا تھا تو ایک آیت پر اور کوئی گواہ نہیں مل رہا تھا سوائے حضرت خزیمہ کے، وہ جو 2 گواہی کا درجہ ان کو ملا تھا وہ یہاں کام آئی، قرآن مجید مکمل ہوا۔ تو اگر یہ نہ ہوتا تو قرآن مجید میں یہ آیت نہ ہوتی، جو وہ آیت تھی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، یہ آیت اس آیت پر گواہی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو جمع قرآن مجید ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اشاعت ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ دوسرا وعدہ پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع ہوا، دوسرا وعدہ تھا قرات کا، پڑھا جانا۔ دوسرا وعدہ تلاوت قرآن کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح کی صورت میں پورا ہوا، اور آج تک ماہ رمضان میں مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں قرآن نہ پڑھا جا رہا ہو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر بہت بڑا احسان ہے، بالخصوص حافظوں پر، حفاظ پر بڑا احسان ہے۔ اگر تراویح میں قرآن مجید کی سنت جاری نہ ہوتی تو ہمارے حافظ جو بیچارے چلو رمضان شریف میں کچھ نہ کچھ محنت کر کے قرآن مجید دہرا لیتے ہیں، وہ تو پھر یاد نہ رکھ سکتے، جیسے سارا سال حفاظ کا گزرتا ہے، اگر ایسے ہی رمضان میں گزر جاتا تو قرآن بھول جاتا۔ اب سارا سال سستی رہے، کمزوری رہے، لیکن رمضان کے دنوں میں تراویح کی تیاری کے لیے پھر حافظ ذرا محنت کر لیتے ہیں، اور 3 4 5 بار دور اتنے نکال لیتے ہیں، 7 7 8 8 بھی نکالتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں یہاں ہمارے محلے کے ہی ہیں، انہوں نے قرآن مجید یاد تو کیا، ذرا تھوڑا سا مشکل سے یاد کیا، تو لیکن یہ ہے کہ مصلی بھی سنا لیتے ہیں الحمدللہ۔ ایک دم میں نے ان سے پوچھا بھی کتنی دفعہ پڑھتے ہو، تو غالباً اس وقت انہوں نے بتایا کہ میں 27 پھیرے دیتا ہوں، یعنی ایک سپارے کو جو رات تراویح میں سنانا ہوتا ہے وہ تقریباً 26 27 دفعہ 28 دفعہ پڑھتے تھے۔ تو تراویح کی برکت سے اتنا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ کروایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی۔ جیسے شجر موسیٰ سے آواز آئی انی انا اللہ، آواز تو درخت سے آئی تھی لیکن آواز اللہ کی تھی۔ اسی طرح وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہاں بھی کنکر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھینکے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں میں نے پھینکے تھے۔ تو نسبت اللہ کی اللہ نے اپنی طرف فرمائی، کام لیا عمر بن خطاب سے، نسبت اپنی طرف فرمائی، کام لیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے۔ تیسرا وعدہ قرآن کا بیان تھا۔ عہد صدیقی، فاروقی اور عثمانی میں قرآن کے معنی میں اختلاف نہیں ہوا، کسی فرقے کا وجود نہیں ہوا، سیاسی اختلاف ہوا ہے لیکن اعتقادی اختلاف نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کے معنی میں اختلاف ہوا۔ پہلا اختلاف اس آیت پر ان الحکم
الا للہ۔ اس آیت پر ہوا پہلا فرقہ خوارج کا تھا۔ پہلے خلفائے کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں اور ہدایتیں دی، ان کی ہدایات مختلف تھیں۔ حضرت عثمان کو فرمایا کہ تم سے خلافت چھینیں گے لیکن نہیں چھوڑنی، موت قبول کر لینا۔ حضرت عثمان نے شہادت قبول کی لیکن تلوار نہیں اٹھائی۔ حضور نے خوارج کے خلاف حضرت علی کو تلوار اٹھانے کا حکم دیا تھا اور حضرت علی نے ان کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ حضرت علی کے ساتھی حیران تھے کہ جن کی تلاوت، آہوزاری، شب بیداری، چہرے سب دین حق کے مطابق تھے، لیکن انہوں نے صحابہ سے ہٹ کر قرآن و حدیث، دیکھیں خوارج کا فتنہ سب سے پہلا فتنہ تھا، جنہوں نے قرآن کو حکم کہا اور وہ کبیرہ گناہ کرنے والے کو کافر کہتے تھے۔ خارجی، خوارج کبیرہ گناہ کرنے والے کو کافر کہتے تھے۔ اتنے ظاہری حلیہ، نیک، تہجد گزار، نمازی، جس دن دونوں لشکر آمنے سامنے جنہوں نے لڑنا تھا، اس دن خوارج کے خیموں سے رات کو آہوں کی اور سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، تہجد میں اتنا رو رہے تھے اور صحابہ پریشان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی پریشان تھے کہ ہم نے کل ان کے خلاف تلوار اٹھانی، حالانکہ باشرہ اور نیک، تہجد گزار، ذاکر، تلاوت قرآن کے قاری، یہ ساری خصوصیات تھیں، لیکن کیا تھا، انہوں نے صحابہ سے ہٹ کے قرآن کی تعبیر کی۔ انہوں نے قرآن کا مفہوم صحابہ کے بتائے ہوئے مفہوم سے ہٹ کے لیا، صحابہ کے راستے سے ہٹے تو اللہ نے پھر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا ان کے خلاف، وہ راندہ درگاہ ہوئے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ اے علی، اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ ان کے قتل کرنے میں کتنا ثواب اور اللہ کو کتنا پسند ہے تو سب کام چھوڑ کر اسی کو اختیار کرے۔ یہ در حقیقت صحابہ کی حجت بیان ہوئی ہے، صحابہ کی حیثیت دیکھ لیں۔ یہ ایک ایسا طبقہ جو تہجد گزار ہے، جو تہجد میں آہوں اور سیسکیوں کے ساتھ رو رہے، صحابہ کے بتائے ہوئے مفہوم سے ہٹ کے مفہوم انہوں نے سمجھا قرآن مجید کا، تو ان کے خلاف جہاد کا حکم ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن تھے، حضرت علی کے ساتھی پریشان تھے کہ ان کے خلاف ہم نے تلوار اٹھانی، لیکن حضور نے ایک نشانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی ان کے بارے میں، اور وہ نشانی یہ تھی کہ اس لشکر میں ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کا بازو کٹا ہوا ہوگا اور سامنے والا حصہ عورت کے پستان کے مانند ہوگا۔ تو جب یہ سارے مارے گئے تو پھر اس شخص کو تلاش کرنے لگے، کیونکہ اگر وہ تلاش ہو جاتا تو پھر تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ جو قدم اٹھا ہے ان کے خلاف جہاد کا یہ درست ہے۔ اگر وہ نہیں ملتا پھر صحابہ خوف زدہ تھے کہ ہم نے کائنات کے بہترین انسانوں کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، اور پھر وہ کسی جھاڑی کے پیچھے سے وہ شخص مل گیا، نظر آیا، اس کی بازو کٹی ہوئی تھی اور کٹے ہوئے سامنے والا حصہ اسی طرح بنا ہوا تھا جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ یہ در حقیقت صحابہ کی حیثیت، حجیت اور مقام بتایا جاتا ہے، بلکہ ہر زمانے میں ایک طائفہ منصورہ جو حق پر رہے گا۔ کسی زمانے میں بھی اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص نہ رہے جو دین پر عمل کرنے والا اور پڑھنے پڑھانے والا نہ رہے، تو کیا اگلی نسل میں دین منتقل ہوگا؟ یہ اگلی نسل میں دین کا پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی نسل والے دین جانتے تھے، عمل کرتے تھے، بلکہ اس امانت کو پہلوں سے لے کر اگلی نسل تک منتقل کرنے کا جذبہ بھی رکھتے تھے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آج ہم سب اجڑ ہوتے۔ اب جو حضرت فرمانا چاہ رہے تھے اس کا پہلا حصہ یعنی صحابہ کی حجیت واضح ہو گئی قرآن مجید سے۔ قرآن مجید کی جمع، تدوین، قرات،
یہ سارے معاملات اللہ نے اپنے ذمہ لیے، لیکن کروائے صحابہ سے، صحابہ کی حیثیت اور مقام ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کے بعد پھر اس امت کے علماء، ان کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم کریں گے۔ بہرحال صحابہ کے مقام کو سمجھنے اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا ان لوگوں کو۔ یہ دین کی بنیاد ہے۔ یہ غالباً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جسے اس امت کا فقیہ کہا گیا، یہ نماز میں شریک ہوئے۔ پہلے ترتیب یہ تھی کہ جب جماعت کھڑی ہوتی اور کوئی بعد میں آ کے شریک ہوتا تو وہ یہ کیا کرتا تھا کہ وہ پوچھ لیتا تھا بھئی کون سی رکعت ہے، کون سی رکعت ہے۔ اس کو پھر اشارہ مل جاتا کہ دوسری رکعت ہے، پہلی ہے، تیسری ہے۔ وہ پھر جلدی جلدی پہلی رکعت پوری کرتا۔ اگر کسی کی 2 رکعتیں چھوٹی ہیں، وہ آیا تیسری رکعت میں تو اس نے پوچھ لیا بھی کتنی ہوئی، اس کو اشارہ مل گیا بھی تیسری رکعت ہے، تو وہ جلدی سے نیت باندھ کے 2 رکعتیں پوری کرتا اور پھر وہ تیسری رکعت میں شریک ہوتا۔ اس دوران بعض دفعہ ایسے ہوتا کہ جب وہ 2 پڑھتا تو تیسری بھی نکل جاتی، تو وہ 3 پڑھ کے چوتھی میں شریک ہوتا۔ یہ تھا نماز میں شریک ہونے کا طریقہ صحابہ کے ابتدائی دور میں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ انہیں تاخیر ہو گئی، انہیں دیر ہو گئی، اور وہ جب نماز میں شریک ہوئے تو بجائے اس کے کہ وہ پہلے چھٹی ہوئی رکعتیں پوری کرتے، وہ نماز میں وہیں سے شریک ہو گئے جہاں حضور پڑھا رہے تھے۔ اور جب نماز مکمل ہوئی، حضور نے سلام پھیرا تو انہوں نے پہلے والی رکعتیں جو چھوٹی تھی، جیسے ہم اپنی نماز پوری کرتے ہیں، اس طرح انہوں نے پوری کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ ابھی تک نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ سلام نہیں پھیرا، تو پھر انہیں بلوا کے پوچھا، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی، میں نے یہ سوچا کہ جو نماز آپ کے ساتھ ملتی ہے وہ پڑھ لوں، جو رہ گئی وہ بعد میں پڑھ لوں۔ انہوں نے بعد میں پڑھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا کہ تمہارے لیے معاذ نے ایک بہترین طریقہ نکالا ہے، تم بھی آئندہ ایسے کیا کرو۔ یہ جو نماز میں ہم شریک ہوتے ہیں، جس طریقے سے شریک ہوتے ہیں، اس کا حکم حضور نے نہیں فرمایا تھا، صحابی کا طریقہ ہے، صحابی کا طریقہ ہے، صحابی نے جاری کیا، حضور نے صرف اس پر مہر لگا دی کہ یہ طریقہ ساری امت میں چلے گا۔ صحابہ کے مقام کو سمجھے۔ تیمم